بعض سلف نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے درس میں تقریباً 5000 لوگ جو ہے بیٹھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے درس میں 5000 سے زائد لوگ جو ہے بیٹھتے تھے، اور پھر وہی راوی بیان کرتے ہیں، کہتے اس میں سے زیادہ 500 سے کچھ زیادہ لوگ جو ہے صرف حدیثیں لکھتے تھے، نقل کرتے تھے، روایت کرتے تھے، اور بقیہ جو اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی وہ اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان اخلاقی ضابطوں کو سیکھتے تھے۔ وہ کس لیے وہاں آئے ہیں؟ وہ صرف حدیث سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے۔ اخلاق کی ضابطے جو ہے یہ میرے بھائیوں اس کی اکتساب کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی آدمی بااخلاق ہو کر کے دنیا میں نہیں آتا ہے۔ اخلاق کو سنوارنے کے لیے اسلامی آداب کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک آدمی اخلاقی آداب کو سیکھے، وہ سمجھے، علم حاصل کرے کہ ہمارے اوپر دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ہمارے کندھے پر ہمارے بھائی کے تئیں حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حقوق بتائے کہ جب آپ اپنے بھائی سے ملیں تو اس سے بڑھ کر کے سلام کریں، اس سے بڑھ کر کے سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان لے جاؤ، اور لا تؤمنوا حتی تحابوا، صحیح معنوں میں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں سلام کو فروغ دو۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ آداب ہے، یہ آداب ہیں، اسلامی اخلاق ہیں یہ۔ اور اسلامی اخلاق کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے پورا ایک اخلاقی نظام بتایا کہ ایک سوار اگر آ رہا ہے تو وہ پیدل چلنے والے پر سلام کرے، ایک آدمی اگر آ رہا ہے تو بیٹھے ہوئے شخص پر وہ آدمی سلام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا بڑے پر سلام کرے، بڑا چھوٹے پر شفقت کرے۔ میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں گے اسلام اتنا پاکیزہ نظام پیش کرتا ہے اور اتنے سنہرے تعلیمات سے ہمیں نوازتا ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دین اسلام میں ہر ایک کی حیثیت، ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا رتبہ، ہر ایک کے ساتھ کیسے جوڑا گیا ہے، کیسے اخلاقی رشتوں کے اندر باندھا گیا ہے، کس طور پر اللہ کے نبی من لم یرحم صغیرنا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لأعلمنا حقا۔ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بڑوں کے ساتھ احترام کا، اپنے بڑوں کے ساتھ احترام اور بزرگی کا معاملہ نہ اختیار کرے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش نہ آئے، اور اپنے علماء کے حقوق کو نہ پہچانے۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں سمجھنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے ایک مسلمان ہے تو مسلمان کا کردار یہ ہے، مسلمان کی شناخت یہ ہے، مسلمان کا شعار یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر برتتا ہے۔